آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، پاکستان میں رہنے والا ایک نوجوان صحافی کسی دورے پر یورپ کنٹریز میں کچھ وزٹ کر رہا تھا۔ اس دوران کافی چیزیں اس نے نوٹ کی، اپنی ڈائری پہ لکھی۔ علم حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ سیر کی جائے، دوسرے شہروں میں، دوسرے صوبوں میں، دوسرے ملکوں میں جایا جائے، اور وہاں جا کر وہاں کے رسم و رواج، لوگوں کی عادات دیکھی جائیں، اور ان میں سے اچھی چیزوں کو لے لیا جائے، اور جو غلط ہیں ان کے بارے میں بندہ جان لے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت زیادہ سفر کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سیرو فی الارض کا ارشاد رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی سیر کرو۔ تو غالباً شاید انہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے جاوید نام کا پاکستان کا ایک صحافی کسی دوسرے ملک میں موجود تھا۔ وہاں پر ہر کھانا مختلف جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ وہ کھاتا تھا۔ اب اس کی ڈائری کے برقوں میں سے ایک صفحہ جو ہے اس پر ایک جو کہانی لکھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جاوید چوہدری اپنے کالم میں لکھتا ہے کہ میں یورپ کے کنٹری میں تھا، ناشتہ کرنے کے لیے میں ایک چھوٹے سے کیفے پر گیا، ہوٹل پر گیا، جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا، کچھ تھوڑا بہت آرڈر کیا۔ تھوڑا دور ایک ٹیبل پر ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، وہ بھی اکیلا تھا، میں اپنے ٹیبل پر اکیلا تھا۔ میں نے جب میرا بھی وہ جو ناشتہ تھا وہ سامان آ گیا، اس کا بھی آ چکا تھا، تو میں نے اسے کہا یار اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، ایک ٹیبل پہ ہم دونوں بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا وائی ناٹ، آ جائیں آپ۔ ان کی گفتگو تو انگلش میں تھی۔ بہرحال جاوید چوہدری جب اس کے پاس بیٹھا جناب تو پہلا سوال کیا نوجوان سے کہ آپ کیا کر رہے ہو، آج کل مصروفیات کیا ہیں؟ یہاں میں سے بھی اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں تھیسس لکھ رہا ہوں۔ جاوید چوہدری نے پوچھا کس موضوع پہ لکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ جاوید چوہدری نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر اسلام پر ریسرچ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اسلام میں جتنی کمیاں، کوتاہیاں، نقص اور عیب ہیں نا ان سب کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس کی ایک کتاب جمع ہوگی، ایک مضمون شائع ہوگا کہ اسلام میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں اور ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم الحمدللہ کہتے ہیں کہ دین اسلام فطری مذہب ہے اور سب سے بہترین یہی ہے، اس کے قوانین سب سے بہترین ہیں۔ اب وہ نوجوان جاوید چوہدری کو جب یہ بات بتاتا ہے تو جاوید چوہدری کہتا ہے میں چونک گیا کہ لوگ اسلام کے خلاف کتنا کام کر رہے ہیں۔ آج کل پاکستان میں دیکھا جائے تو ہر بندے کو صرف اپنی پڑی ہے، اپنی ذات کی پڑی ہے، اور یہ یورپ کا نوجوان ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام پر ریسرچ کر رہا ہے۔
لیکن اگلا سوال، صحافی کا کام یہی ہوتا ہے، سوال پہ سوال، پھر اگلا سوال۔ اگلا سوال کیا، کیا آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہوئی یا ابھی نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا 90% ہو گئی ہے، یعنی کہ 16/15 آنے مکمل ہو گئی تقریباً۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جاوید چودھری نے کہا ابھی تک کا خلاصہ شیئر کر سکتے ہو کہ ابھی تک تم نے ابزرو کیا کی ہے، ابھی تک تم کیا سمجھے ہو کہ اسلام میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو درست نہیں ہیں؟ اس نے کہا میں نے ایک چیز لکھی، لیکن جب مزید پڑھا تو اس کو میں نے کاٹ دیا، ایک اور نقص اسلام میں سے نکالا، پھر جب اور پڑھا تو مجھے وہ بھی کاٹنا پڑا، پھر ایک اور وہ بھی کاٹا اور وہ بھی کاٹا۔ جتنے نقص، عیب، کمیاں، کوتاہیاں میں لکھ رہا تھا نا، جو میں نے اسلام کا، قرآن کا، احادیث کا مطالعہ کیا، سٹڈی بڑھتی گئی، وہ کمیاں کوتاہیاں مائنس میں جاتی گئی، ختم ہوتی جاتی ساتھ ساتھ ہی۔ جو میں لکھتا اس کو ختم کرنا پڑتا، ڈیلیٹ کرنا پڑتا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں ایک اور لفظ تک پہنچا، اور وہ لفظ تھا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جاوید چودھری کہتا ہے کہ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، میں نے سوال کیا بتائیے ذرا مجھے آپ اس لفظ سے کیا سیکھے، کیا آپ کو پتا چلا؟ تو یہ جملہ لیجیے ایک غیر مسلم نوجوان کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے، اسلام میں سے لفظ محمد کو آپ سائیڈ پہ کر دیں، نکال دیں، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اگر دل میں نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک پنجابی شاعر نے کیا کہا تھا، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا تے سمجھو پانڈا خالی، جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو پانڈا خالی۔ تو احباب ذی وقار، اس ساری کہانی سے، جاوید چودھری کی کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ وہ بھی یہی بات کر رہا ہے نوجوان جس نے آج کے دور میں تحقیق کی، ریسرچ کی، اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ اسلام میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے تو تمہارا اسلام نہیں ہے۔ آئیے ذرا پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی احباب ذی وقار ایک کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اگر پڑھے لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اتنا صرف پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ 2 بار پڑھے، 3، 4، 5، 10 بار پڑھے، وہ غسل کرے، بار بار نہائے، وہ پھولوں کا عطر نکال کر اس سے بھی نہا لے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ حج کرے، طواف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرتا پھرے، جنگلوں میں عبادات کرتا پھرے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح 24 گھنٹے کرتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک، اس سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا، اور آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ ایمان، اسلام کے لیے شرط ہے۔ تو احباب ذی وقار، بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ تو آج کے دور کے صوفیاء میں سے ایک صوفی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب ہے تو تو خوش قسمت ہے، اور اگر تجھے تمام جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب نہیں نا تو پھر رو، پھر گڑ گڑا، پھر رب تعالیٰ سے رات کی تنہائیوں میں اپنے محبوب کا عشق مانگ لے، رو رو کے مانگ، ایسے مانگ جیسے بھوکا روٹی مانگتا ہے، پیاسا پانی مانگتا ہے، ایسے اپنے رب سے، اپنے محبوب کا عشق مانگ کہ تیرے دل میں جب تک عشق نہیں تو یہ پانڈا خالی ہے، عشق ضروری ہے۔ تو احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے کیا کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔
آپ کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، ایک ایک قدم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے بھی ہم اس پر عمل کریں، لیکن اگر صرف لفظ محمد پر بات کریں نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لفظ محمد، تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ احباب ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک جز ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رب تعالی عز و جل نے آپ سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک کسی بھی نبی کا، کسی بھی نیک آدمی کا نام محمد نہیں تھا اور احمد بھی نہیں تھا۔ محمد اور احمد یہ دو نام رب تعالی عز و جل نے ازل میں پیدا کیے، سب سے پہلے پیدا کیے، اور یہ دونوں نام اپنے پیارے محبوب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے خاص کر کے رکھے تھے، کسی اور کا نام نہیں رکھا۔ احباب ذی وقار شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے والد محترم مولانا نقی علی خان وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب عرب میں لوگوں نے آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تورات اور انجیل سے، اور اس میں کیا لکھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے نا ان کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا، تو اب لوگوں نے جب پڑھا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کی بات کر رہا ہوں، مکہ کے گرد و نواح کی بات کر رہا ہوں۔ کافی زیادہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ شاید جو ہمارے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہے یہی اللہ کا آخری نبی ہو۔ لوگوں نے نام رکھا شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وقت گزرتا رہا، کچھ تو بوڑھے ہو گئے اور فوت بھی ہو گئے، اور کچھ ابھی بچے تھے، کچھ جوان تھے۔ اسی دوران تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، اور یہاں پر کیا ارشاد فرماتے ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ رب تعالی عز و جل کی حکمت، کہ رب تعالی عز و جل نے کچھ ایسا ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جتنے لوگوں کا نام محمد تھا کسی ایک نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سچے رسول ہیں آپ ہی نے اعلان نبوت کیا تھا۔ احباب ذی وقار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اپنے نام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں رب تعالی عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے میرے محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہوگا نا میں اسے جہنم میں نہیں بھیجوں گا۔ لفظ محمد کی بات کر رہا ہوں، محمد، میرا نام جیسے محمد رضوان ہے، جب رکھا گیا تھا اس وقت کیا نیت تھی رکھنے والوں کی؟ میرے والد محترم کی کیا نیت تھی کہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے یا رضوان رکھا گیا ہے؟ اگر تو نیت میرے والد صاحب کی یہ تھی کہ نام ہے اس کا محمد، تو ویسے پکارنے کے لیے میں رضوان کہہ لیا کروں گا۔ بچوں کو جب بلانا ہوتا ہے بیٹا ادھر آؤ، رضوان ادھر آؤ، تو اب جب یوں بلانا ہے تو بلانے کے لیے رضوان رکھا، اصل نام محمد رکھا۔ اگر تو یہ نیت ہے تو آئیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی عز و جل اس باپ کو بھی بخش دے گا اور اس بیٹے کو بھی بخش دے گا جس باپ نے میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ دو روایتیں سن چکے، پہلی میں کیا ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا رب تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ دوسرے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نام رکھنے والا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو بیٹیوں کی حاجت ہے اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو احباب ذی وقار جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ہم بعض اوقات کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جس کو علم نہیں ہوتا، کہتے ہیں جی ستاروں کا حال دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں، دن دیکھیں، رات دیکھیں، ٹائم دیکھیں، اس کے مطابق ہمیں نام ارشاد فرما دیں۔ تو یاد رکھیے ستاروں کا علم ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی مطابقت نہیں ہے، اس کے مطابق نام نہیں رکھنا چاہیے۔ بلکہ نام کیسے رکھنا ہے؟ آپ اپنی پسند کے کچھ نام چن لیں، اسلامی نام چنیں، غیر اسلامی نہ چنیں۔
ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ کسی کوئی نام آپ نے چنا تو اس کا نام پتھر ہے، آگ ہے، عجیب و غریب قسم کے اگر اس کے معانی ہیں تو ایسا یونیک ہم تلاش کرتے ہیں آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں ایسا نام ہو کہ کسی اور کا نام ہو. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نام کیسا ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے. ایسے نام ہونے چاہیے جو امہات المؤمنین کے ہیں، بیٹیوں کے نام ان کے ناموں پر رکھنے چاہیے. جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں وہاں سے نام کو سلیکٹ کرنا چاہیے. جب ان کے نام سے ہم نام کچھ سلیکٹ کر لیں 5-6 نام، تو پھر آپ اپنے محلے کے جو بزرگ ہیں، جو سفید ریش ہیں، جو کچھ علم رکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، کہیں بابا جی آپ نیک آدمی ہیں تو ہمارے بچے کے لیے ان میں سے نام پسند فرمائیں. کچھ لوگ ویسے ہی چلے جاتے ہیں کہ جناب پیر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضور میرے یہاں بیٹا پیدا ہوئے تو اس کا نام بتائیں. اب پیر صاحب نے فوراً فرما دیا تم اپنے بیٹے کا نام رکھو اللہ دیتا. تو اب جناب گھر میں آگے سارے پریشان ہو گئے ہیں، یہ کیا نام ہے؟ بچے کی ماں بھی لڑائی کرنے لگی، دادی بھی لڑائی کرنے لگی، اور ننیال والے بھی لڑائی کرنے لگے، دلیال والے بھی لڑائی کرنے لگے، سارے کے سارے پریشان کہ جی پیر صاحب کے پاس گئے تھے، پیر صاحب نے نام بتا دیا اللہ دیتا رکھو. یہ تو بڑا پرانا نام ہے جی، یہ تو ہمیں پسند نہیں ہے. لہذا طریقہ کیا ہے کہ آپ پسند کر لیں نام، ایک پیج پر لکھ لیں، ان میں سے جا کر جو آپ کو پسند ہے ان میں سے سلیکٹ کروا لیں. تو اس طرح آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، بتانے والے کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کیا ہوگا اگر تمہارے گھر میں 1، 2 یا 3 محمد ہوں، 1، 2 یا 3 محمد ہوں تو کیا ہو جائے گا. یہ بھی ارشاد فرمایا یعنی کہ اگر تمہارے ہاں 3 بیٹے ہیں تو تم تینوں بیٹوں کا نام محمد رکھ سکتے ہو. اس کی مثال ایک بار یہاں بیان ہوئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے. 3 صاحبزادوں میں سے پہلے کا نام تھا علی، ساتھ نشانی کے لیے اکبر لگایا گیا. دوسرے تھے علی، نشانی کے لیے اوس لگایا گیا. تیسرے بیٹے علی، نام ان کا بھی علی رکھا، ساتھ اصغر لگا دیا. 3 بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ نے اپنے والد سے محبت میں آ کر اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. تو تینوں کا نام علی اکبر، علی اوس اور علی اصغر ہے. بالکل ایسے ہی ہم نام محمد رکھیں اپنے بچوں کا، محمد کے ساتھ عام بلانے کے لیے کوئی اور چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں. احباب ذیوقار تاجدار صداقت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس میرے خاندان والے آتے تھے، نام رکھ دیجئے میرے بچوں کا، میرے بھتیجے بھی اور میرے بھانجے بھی. تو 10 سے زیادہ میں نے نام رکھے اپنے گھر والوں کے، اور سب کا نام محمد رکھا تھا. سب کا نام کیا رکھا تھا جناب؟ محمد. مٹھاس والا، شیرینی والا، محبت والا یہ نام ہے. احباب ذیوقار آئیے مراکش چلتے ہیں، وہاں پر ایک عورت تھی، اس کو لفظ محمد سے بڑا پیار تھا. جب بھی کوئی مشکل آتی وہ وضو کرتی، بند کمرے میں چلی جاتی، آنکھیں بند کرتی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیتی، رکھنے کے بعد کہتی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب وہ یہ لفظ بولتی ایک ہی بار کافی ہوتا، اس کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی تھی. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، فاس نام تھا اس عورت کا، فاس. 1-2 بار نہیں، جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو وہ یوں ہی کرتی. اب اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو وہ عورت کہتی ٹھیک ہے تم بیٹھو، صبر کرو، میں اندر جاتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں تمہارے لیے. وہ عورت اندر جاتی، دروازہ بند کرتی، پاک وضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے، آنکھیں بند کر کے کیا لفظ کہتی تھی؟ محمد. ایک بار سب بولے ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں کی بھی اس سے پریشانی اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا.
کیونکہ سچے عشق اور لگن کے ساتھ جب نبی پاک علیہ السلام کا اسم گرامی ہم بولیں گے تو ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو نا، اور یہ روایت ہے حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ اس کا خلاصہ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ فرمان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جب تم کسی بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ جب وہ بچہ آئے تو آپ مسکرائیں، پھر کہیں واہ ماشاءاللہ محمد تشریف لے آئے ہیں، محمد آ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، ان کے لیے اچھی جگہ منتخب کرو، جو بہترین جگہ ہے، کشادہ جگہ ہے، اس جگہ پہ بٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ خود سٹول پہ بیٹھے ہیں، خود صوفے پہ بیٹھے ہیں اور محمد جو تشریف لائے ان کو آپ سٹول دے دیں یا بولے نیچے بیٹھ جاؤ، نہیں، اب ان محمد کی تعظیم بھی کرنی ہے، ادب بھی کرنا ہے۔ جب ادب کرو گے تو انشاءاللہ کل کو جنت پاؤ گے۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص انتہائی گناہگار تھا، انتہائی گناہگار، بہت سخت گناہگار تھا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ انتہائی گناہگار شخص تھا، فوت ہو گیا، لوگوں نے اسے اٹھایا، بازو پکڑے، ٹانگیں پکڑی اور جا کر گندی جگہ پر اس کو پھینک دیا، اس کی میت کو، کہ یہ اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے، اس کا تو ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جب یوں معاملہ ہوا، اس کو پھینک کر لوگ چلے گئے، وہ تنے تنہا، اس کی میت وہاں پر گندی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تو رب تعالیٰ عز و جل نے وحی فرمائی، اے موسیٰ جاؤ فلاں بندے کو اٹھاؤ، وہ میرا دوست ہے، اس کو اچھے طریقے سے غسل دینا ہے، اچھا سا کفن پہنانا ہے، پھر اس کو دفن کر دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کریم اس کے متعلق تو یہ مشہور ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جا کر سارے معاملات بخوبی کیے، بہت اچھے انداز میں کیے، خود جنازہ پڑھایا، کچھ لوگوں کو ساتھ میں لایا، دفن کرنے کے بعد پھر رب تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے مولا کریم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ انتہائی گناہگار، گندا، گناہوں میں لت پت بندہ تھا، ہر بندہ اس کے گناہگار ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اے مولا کریم اس سے تیری محبت، تو اس کا دوست ہے مولا کریم، اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، آپ اس کو سنیے اور جھوم جائیے۔ رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تورات میں میرے آخری نبی کا جو نام ہے، یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، جب بھی تورات کو کھولتا ہے سامنے وہ نام نظر آتا ہے تو اس کو چوم لیتا ہے، چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی جس کے سبب میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لفظ محمد سے محبت، نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہم نے تھوڑی دیر پہلے سنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اسی حوالے سے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دو لوگ آئیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، دونوں انتہا کی گناہگار ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ عز و جل ان دونوں کو ارشاد فرمائے گا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، وہ دونوں رک جائیں گے، حالانکہ اس میں تو خوشی ہونی چاہیے، وہ دونوں رک جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رکنے کے بعد عرض کریں گے، اے مولا ہمیں تو یقین تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اے مولا ہمارے جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے گا تم نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا تھا، پھر ان کی اچھی تربیت کی تھی جس کی وجہ سے تم نے اس کی محبت بھی کی، احترام بھی کیا، جس کے سبب آج تمہارے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار، آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ تو ازبکستان میں اگر جائیں آپ، کبھی آپ کو موقع ملے، وہاں پر سمرقند میں ایک قبرستان ہے، اس قبرستان میں ہزاروں ایسی قبریں ہیں کہ ہر ایک قبر والے کا نام محمد ہے،
بہت ہی خوبصورت باغیچہ بنا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ایک باغ کی مثل ہے۔ اس باغ میں بندے داخل ہوتے ہیں، اندر قبریں ہی قبریں، اور ہر قبر دوسری قبر سے شاندار طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اس میں ہر آدمی کو دفن نہیں کیا جاتا، صرف اس بندے کو دفن کیا جاتا ہے جس کا نام محمد بھی ہو، نمازی بھی ہو، متقی بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ صاحب ہدایہ، ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، الہدایہ اس کا نام ہے، الہدایہ کے مصنف۔ اور ہدایہ کی ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں جو لوگ وکیل بنتے ہیں نا، ان وکیلوں کا جو سلیبس ہے نا، وہ ساری کتابیں، الہدایہ کتاب کا ایک چیپٹر ہے باب الوکالہ۔ یہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو یہ الہدایہ کا ایک چیپٹر ہے باب الوکالہ، سارے کا سارا وہ پڑھتے ہیں تو وکیل بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ وکیل بننے کے لیے ان کے پاس کوئی اور سلیبس، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ تو جب صاحب ہدایہ اتنے بڑے فقیہ، آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت لکھی تھی کہ مجھے اس قبرستان میں دفن کیا جائے۔ تو جب وہاں پر آپ کی وصیت پہنچائی گئی تو انہوں نے پوچھا ان کا نام رجسٹر کیا کروایا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت ان کا نام محمد نہیں تھا، تو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے، ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ جنتی لوگوں کا قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لفظ محمد اسم پاک سے بہت زیادہ محبت کریں، جس کو پڑھتے بھی رہیں، اپنی اولادوں کا نام رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔